وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، مولانا کو حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دے دی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہم نے بحالت مجبوری حکومت قبول کی، ملکی حالات کا تقاضا ہے، ساتھ مل کر چلیں۔ مولانا فضل الرحمان نے شکوہ کیا، میں تو آج بھی وہیں کھڑا ہوں، راستہ تو آپ نے بدلا، اپنی جماعت سے مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ آصف علی زرداری بھی مولانا کو حکومت میں آنے کی دعوت دے چکے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 12 خوارج جہنم واصل۔ آپریشن سے فتنہ الخوارج اور اس سے وابستہ تنظیموں کو بڑا دھچکا۔ 28 اگست سے کارروائیوں میں اب تک 37 دہشت گرد جہنم واصل اور 14 زخمی ہو چکے ہیں۔ اور سمندری طوفان اسنا کراچی میں اثر دکھانے لگا، تیز ہواؤں نے درخت گرا دیے، سائن بورڈ اکھاڑ دیے، کھڑکیاں بھی چکنا چور۔ طوفان کراچی سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود، شہر میں تیز بارش بھی متوقع۔ 26 اگست کو بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک چلنے کا ماحول بنایا گیا۔ دشمن قوتیں پاکستان کو ترقی کرتے نہیں دیکھنا چاہتی، پاک فوج کے ساتھ مل کر پاکستان کے دشمنوں کو نشان عبرت بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس میں اظہار خیال، کہا دہشت گرد پاک چین دوستی میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور عبرت کا نشان بنانے کے لیے قوم پرعزم ہے۔ بلوچستان حکومت بلوچ نوجوانوں کو قومی دھارے میں لانے کے اقدامات کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت بلوچ نوجوانوں کو معیاری تعلیم، ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے مکمل تعاون کرے گی۔ کابینہ نے سی پیک کے کلیدی منصوبے ML1 کی اپ گریڈیشن کے لیے مذاکرات کی منظوری دے دی۔ 26 اگست کے واقعات کے پیچھے پوری پلاننگ تھی، دہشت گرد تنظیموں نے مل کر واقعات کیے۔ جانتے ہیں ان واقعات میں کون ملوث ہے؟ یہ بھی معلوم ہے کہ SCO کانفرنس خراب کرنے کی پلاننگ کر رکھی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا جو لوگ اسٹیٹ کو نہیں مانتے وہ دہشت گرد ہیں، بندوق اٹھانے والوں کا بندوبست کیا جائے گا۔ دہشت گردوں کو اب چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، جو ریاست کو مانتے ہیں انہیں سر پر بٹھائیں گے۔ بلوچستان میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا بلوچستان کا مسئلہ سنجیدہ ہے، اس کو سیاسی طور پر حل کرنا ہوگا، بلوچستان کے لوگوں کو آن بورڈ لینا ہوگا۔ شبلی فراز کا سینٹ میں وزراء کی غیر حاضری پر بھی احتجاج، وزیر قانون سے بھی نوک جھونک ہو گئی۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع خیبر وادی تیرہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 12 خوارج جہنم واصل۔ آپریشن سے فتنہ الخوارج اور اس سے وابستہ تنظیموں کو بڑا دھچکا۔ 28 اگست سے کارروائیوں میں اب تک 37 دہشت گرد جہنم واصل اور 14 زخمی ہو چکے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائی، 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا، 3 زخمی ہوئے۔ کیچ، پنجگور اور جوب میں کارروائیاں 26 اگست کو بلوچستان میں دہشت گردی کے پس منظر میں کی گئیں۔ ISPR کے مطابق بلوچستان کا امن ترقی سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد، JUI صبرا نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، محسن نقوی اور عطا طاہر بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ کچھ دن پہلے صدر مملکت آصف زرداری بھی مولانا فضل الرحمان سے ملنے آئے تھے۔ PTI کا ہر صورت 8 ستمبر کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا فیصلہ، تحریک انصاف کی کور کمیٹی اجلاس میں مختلف کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں۔ 15 ستمبر کو لاہور جلسہ عید میلاد النبی کے باعث ملتوی، لاہور جلسہ اب 22 ستمبر کو ہوگا۔ برے وقت میں جو پارٹی چھوڑ گئے ان کے لیے PTI میں کوئی جگہ نہیں، مجھے پتا ہے برے وقت میں کون سے لوگ چھوڑ کر گئے ہیں۔ بانی PTI کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کو مجبوری میں چھوڑا، کسی کا نام نہیں لیتا، جو پارٹی چھوڑ گئے ان کو واپس نہیں لوں گا، جنہوں نے مشکل وقت گزارا اور پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے وہ تسلی رکھیں۔
ہمیں جن حالات میں رکھا گیا اس کے مقابلے میں بانی پی ٹی آئی کو 5 سٹار سہولتیں میسر ہیں. رسیدیں دکھانے کا کہا جائے تو آپ کی چیخیں نکلتی ہیں. آپ نے دوسروں کے لیے جو ترازو لگائے تھے ان پر خود بھی تلنے کو تیار ہو. دراصل یہ این آر او مانگ رہے ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا آپ کے لیڈر کو این آر او نہیں ملے گا, عدالتوں میں بے گناہی ثابت کرنا پڑے گی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں احسن اقبال حنیف عباسی کو یاد ہونا چاہیے قمر باجوہ نے آپ کی مدد کی تھی. این آر او اور لندن پلان کے مطابق آپ کو حکومت ملی ہے. بیرسٹر گوہر نے کہا امید ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف تمام کیسز جلد ختم ہو جائیں گے. علیمہ خان کہتی ہیں جیل انتظامیہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرنے دے رہی. جب سے جنرل فیض صاحب پکڑے گئے ہیں تب سے پوری کی پوری فیصلہ سازی جو پی ٹی آئی کی ختم ہو چکی ہے. 190 ملین کا کیس جیسے جیسے قریب آ رہا ہے اسی طرح ان کے اوسان خطا ہو رہے ہیں. فیض حمید اور نیٹ ورک پکڑے جانے کے بعد پی ٹی آئی کی فیصلہ سازی ختم ہو چکی. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں انہیں پتہ ہے سزا ہوگی. یہ اپنے مقدمات میں این آر او چاہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کہتے ہیں لوگ نہیں نکلتے تو یہ جلسے کی تاریخ دے کر واپس لیتے ہیں. ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں, اس لیے پارٹی میں اختلافات ہیں. کے پی حکومت کی توجہ صرف کرپشن اور لوٹ مار پر ہے. کب جا رہے ہیں میاں صاحب لندن؟ نہیں, یہ میں ڈیٹ تو نہیں کو دے سکتا, اندازاً میرے علم میں ہے. میرا خیال ہے کہ اگلے مہینے شاید کہہ رہا ہوں. اور یہ کتنے عرصے کے لیے اندازاً جا رہے ہیں؟ لمبا جا رہے ہیں یا تھوڑے دنوں کے لیے؟ نہیں, تھوڑے دنوں کے ہوں گے. جب چیک اپ ان کا ہو جائے گا تو یقیناً واپس آ جائیں گے انشاءاللہ. نواز شریف لندن کب اور کیوں جا رہے ہیں, کب واپس آئیں گے؟ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف نے پروگرام 11 ٹاور میں بتا دیا. تصدیق کر دی نواز شریف آئندہ ماہ کچھ دنوں کے لیے چیک اپ کرانے لندن جا سکتے ہیں. ان کی واپسی تک یہاں بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی. اینکر وسیم بادامی نے پوچھا کیا نواز شریف حالات دیکھ کر واپس آئیں گے؟ جاوید لطیف نے کہا نہیں, اس سے پہلے بھی واپس آ سکتے ہیں. چودہ کروڑ لوگوں کی ذمہ داری کے احساس سے رات کو نیند نہیں آتی. پنجاب کو بزنس فرینڈلی صوبہ بنانا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی انٹرپرینور آرگنائزیشن کے وفد سے ملاقات. کہا نواز شریف آئی ٹی سٹی میں دنیا بھر سے نمایاں ادارے آ رہے ہیں. ترقی پسند صنعت کاروں سے مل کر پنجاب میں صنعتی انقلاب لائیں گے. مریم نواز کا غیر معیاری ایرانی تیل بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم. پیپلز پارٹی شوبازی اور فوٹو سیشن پر یقین نہیں رکھتی. وزیر اطلاعات شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس. کہا وہ دن دور نہیں جب پیپلز پارٹی وفاق میں حکومت بنائے گی. صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا بارشوں کا ہیوی سپیل سندھ کے مختلف اضلاع میں جاری ہے. متعدد گھر گرے, فصلیں تباہ ہوئی. سب سے زیادہ بارش بدین کی تحصیل شہید فاضل راہو میں 190 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی. ہیسکو اور سیپکو کا رسپانس اچھا نہیں آیا. سندھ میں مونسون بارشوں کا تباہ کن سپیل. بارش کے دوران مختلف حادثات میں 6 افراد جاں بحق. جام شوروں میں کرنٹ لگنے سے 2 افراد لقمہ اجل بنے. حیدرآباد میں سرکاری دفاتر کے مرکز شہباز بلڈنگ میں پانی جمع. طوفانی بارش نے مٹیاری کو بھی ڈبو دیا. ٹھٹھا, جیکب آباد اور سجاول کے نشیبی علاقوں میں پانی. کیٹی بندر کے جزیروں سے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے. نئی گاج میں پانی کی سطح 22 فٹ تک پہنچ گئی. گاج ڈیم میں بہ جانے والے 2 افراد میں سے 1 کو بچا لیا گیا. بولان ندی میں طغیانی کے باعث سندھ بلوچستان قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے بند. بلوچستان حکومت نے جعفر آباد, اوسطا محمد, لورالئی اور چاغی سمیت 10 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا. پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کے ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے. تیرہ آپریشن کے دوران افغان شہری خارجی عبداللہ ولد نثار کو گرفتار کیا گیا. خارجی عبداللہ نے بتایا اس کا تعلق ننگرہار ولایت کے ضلع لال پورہ سے ہے. دہشت گردی کی ٹریننگ آبائی شہر ننگرہار میں حاصل کی. افغان حکومت کی کالعدم ٹی ٹی پی اور پاکستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش پر پاکستان کا رد عمل. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دہشت گردی میں ملوث گروہوں سے مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتے. ایسی پیشکش ان شہداء کے ساتھ زیادتی ہے جو دہشت گردی کا شکار ہوئے.
کراچی میں نجی مارٹ کے افتتاح پر عوام آپے سے باہر. شاپنگ سینٹر کے افتتاح پر سیل لگی تو لوگوں نے دھاوا بول دیا. سامان لوٹ کر لے گئے. لڑائی اور ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی. ڈنڈا بردار افراد نے توڑ پھوڑ بھی کی. سٹور تباہ کر دیا. پولیس غائب رہی. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل بارش اور خراب آؤٹ فیلڈ کے باعث منسوخ کر دیا گیا. بارش کے باعث ٹاس بھی نہ ہو سکا. 2 میچوں کی سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. گورنر سندھ نے باکسر محمد وسیم کے ویزا کے لیے اٹلی کے سفارت خانے کو خط لکھ دیا. سٹار باکسر نے گورنر ہاؤس کراچی پہنچ کر کامران ٹسوری کا شکریہ ادا کیا. کہا کئی دن سے پریشان تھا, مجبوری میں ویڈیو پیغام میں اپیل کی. محمد وسیم 4 اکتوبر کو مالٹا میں WBF انڈر ورلڈ ٹائٹل کے مقابلے میں شرکت کریں گے. بغداد ایئرپورٹ پر 1000 سے زائد پاکستانی زائرین پھنس گئے. کہتے ہیں 24 گھنٹے سے ایئرپورٹ پر ہیں لیکن انتظامیہ کوئی جواب نہیں دے رہی. ہمارے پاسپورٹ گم کر دیے گئے ہیں. حکومت پاکستان زائرین کی فوری واپسی کے لیے اقدامات کرے. وزیر اعظم شہباز شریف اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کا ٹیلی فونک رابطہ. ترقی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق. شہباز شریف نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تعلقات بہتر بنانے پر زور دیا. بنگلہ دیش میں سیلاب سے تباہی پر حکومت اور عوام سے ہمدردی کا اظہار کیا. بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کی حسینہ واجد کے خلاف مظاہروں کے دوران 1000 سے زائد افراد کی ہلاکت کی تصدیق. مشیر صحت کا کہنا ہے مظاہروں کے دوران تشدد سے 400 سے زائد لوگوں کی بینائی بھی متاثر ہوئی. PTA نے ویب مانیٹرنگ سسٹم کے تحت آن لائن مواد بلاک کرنا شروع کر دیا. کابینہ ڈویژن نے قومی اسمبلی سسٹم کی تنصیب سے تحریری آگاہ کر دیا. 2369 URL بلاک. PTA دستاویز کے مطابق WMS سسٹم کے تحت 183 موبائل ایپس بھی بلاک کی گئی ہیں. لاہور کی نجی سوسائٹی میں وائلڈ لائف نے چھاپہ مار کر نایاب برفانی چیتے کی کھال برآمد کر لی. ملزم گرفتار. ترجمان وائلڈ لائف کے مطابق عالمی مارکیٹ میں برفانی چیتے کی قیمت $20,000 اور پاکستانی 56 لاکھ روپے بنتی ہے. ملزم سوشل میڈیا پر نایاب جانوروں کی کھال فروخت کرنے کا کاروبار کرتا تھا. فیصل آباد میں پولیس چوکی کے سامنے خاتون پر تیزاب پھینک دیا گیا. شاہین آباد کی 28 سالہ سعدیہ کا چہرہ جھلس گیا. نامعلوم موٹر سائیکل سوار خاتون پر تیزاب پھینک کر فرار ہوئے. پولیس نے 24 گھنٹے بعد ملزم گرفتار کیا. نہ مقدمہ درج ہوا. غزہ اور مغربی کنارے پر اسرائیلی فورسز کے حملے. 24 گھنٹے میں 79 فلسطینی شہید. جنوبی غزہ میں 800 بمباری سے 16 افراد شہید ہو گئے. جبالیہ کے قریب رہائشی عمارت پر بھی بمباری. بچے سمیت 2 فلسطینی جان سے گئے. مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فورسز کی جارحیت. جنین میں گاڑی کو نشانہ بنایا. 3 فلسطینی شہید. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہم مشرق وسطی میں امن قائم نہیں کروا سکے. نیتن یاہو کی حکومت کے انتہا پسندوں کو لگام بھی نہیں ڈال سکے. امریکی ریاست جارجیا میں ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کیملا ہیرس کے خطاب کے دوران فلسطینیوں کے حق میں احتجاج. مظاہرین نے غزہ کی صورتحال اور فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف پوسٹرز، پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے. کیملا ہیرس نے خطاب روک کر مظاہرین سے نعرے بند کرنے کی اپیل کی. کہا وہ صدر جو بائیڈن کے ساتھ مل کر غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہیں. قصور میں عظیم صوفی شاعر حضرت بابا بلے شاہ کے 267ویں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز. ملک بھر سے زائرین کی مزار پر حاضری. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. بھارتی گجرات میں 1 ہفتے سے جاری بارش سے نظام زندگی مفلوج. مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 35 ہو گئی. 140 چھوٹے ڈیم اور 24 دریا کے اوور فلو ہونے سے متعدد علاقے ڈوب گئے. 20 لاکھ سے زائد افراد محصور. ریاست گجرات کے مختلف شہروں میں ریڈ الرٹ جاری. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے مزید 2 روز تک موسلادھار بارش کا امکان ہے. ہمارے لوگ خود کو بچاتے ہیں، کھیل کو نہیں. بھارت میں بھی کرکٹ پر سیاسی اثر و رسوخ ہے لیکن سٹرکچر مضبوط ہے. سابق کپتان راشد لطیف کا کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا تامل ناڈو کا کرکٹ آئین پورے ملک میں نافذ ہے. بھارتی کپتان بورڈ چیئرمین نہیں منتخب کمیٹی بناتی ہے.
بہتری کے لیے فرسٹ کلاس کرکٹ ڈے نائٹ کرنا ہوگی۔ چیمپئنز لیگ میں تاریخی پرفارمنس، کرسٹیانو رونالڈو کے لیے بڑا اعزاز، یوفا نے آل ٹائم ٹاپ سکورر کے ایوارڈ سے نواز دیا۔ پرتگالی اسٹار کو لیگ میں سب سے زیادہ 140 گول کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔